السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈاکٹر تیمور الرحمان، ساتھ صباحت زکریہ صاحبہ. آپ دونوں دانشور ہیں، صحافی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو صرف ڈمی ہیں. یہ اصلی والے شاہ محمود قریشی نہیں، اصلی تو اسلام آباد. ہاں جی، اصلی اسلام آباد ہیں. یہ اس سے پہلے کہ میں اپنا منہ کھولوں، آج میں ان تمام لوگوں کے سامنے ایک کام کرنے والا ہوں. وہ کیا؟ نہیں، بات سنیں. یہ میں کیوں کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ریڈ زون میں واش روم نہیں ہے. تو اس میں ناچنے اور ہنسنے کی کیا ضرورت؟ اب مجھے اس کی عادت پڑ گئی ہے ناچنے کی اور ہنسنے کی. کوئی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا. بات سنیں، اپنی باری پہ بولیے گا. پہلے ڈاکٹر بلکہ اپنی باری پہ ناچیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، جی آفتاب صاحب، بڑی اہم ملاقات ہونے والی ہے زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ. ڈیڈ لاک ختم ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ امید تو یہی ہے جناب. میرا خیال ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کو یہی کہیں گے کہ ہم اتفاق رکھتے ہیں اس بات پہ کہ جمہوریت کو بچانے کی. یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ سسٹم قائم رکھنا ہے. بالکل. اور تین چیزوں پہ میرے خیال ہے وہ اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب کو قطعی طور پہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈٹ جانا چاہیے. یہ وہ کہیں گے؟ مجھے امید ہے. اچھا، ویسے جاوید ہاشمی صاحب اس کے برعکس کہہ رہے ہیں. اچھا جی. اور پیپلز پارٹی اکابرین کی باڈی لینگویج سے بھی یہی لگ رہا ہے. ہاں، وہ ایک کچھ ہے سابق گورنر صاحب نے کی بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے بھی کچھ اور سگنلز بھی مل رہے ہیں. لیکن یہ خواہش تو ہو سکتی ہے آپ کی کہ نواز شریف ڈٹ جائیں. بالکل میری یہی خواہش ہے. اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب اور حکومت جو ہے انتہائی ریسٹرینٹ سے تحمل سے کام لیں، کسی قسم کی کانفرنٹیشن میں وائلنس میں پرووک نہ ہوں قطعی طور. وہ تو نہیں ہو رہے. ہاں، وہ نہیں ہو رہے اور بہت انٹیلیجنٹلی اس وقت وہ معاملہ جو. تیسرا یہ کہ جس طرح پچھلی دفعہ طاہر القادری کو حکومت نے ایک ایگزٹ اسٹریٹجی دے دی، ایک فیس سیونگ ایگزٹ دے دی، اسی طرح کوشش کی جائے کہ جو عوامی تحریک ہے اور تحریک انصاف ہے، اگرچہ وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ اپنی کوئی فیس سیونگ کریں، بہرحال ان کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ اسٹریٹجی دے دیں. اگر یہ تینوں چیزیں، وہ کیا ہو سکتی ہے ایگزٹ اسٹریٹجی؟ یہ اب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس پہ وہ قبول کر لیں. Nothing short of resignation. That's the problem. PTI has to come down from there کہ جی آپ اب میکسیمم ڈیمانڈ سے نیچے آئیں اور کوئی نیگوشیٹ کریں، کوئی بات چیت کریں. تو اس میں یہی ہو سکتا ہے. دیکھیں کہ جی ان کا تو دعویٰ ہے نا جی کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی. اب کسی کے دعوے کی بنیاد پہ تو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ریگنگ ہوئی یا نہیں ہوئی. کسی انڈیپینڈنٹ باڈی نے اس کو تصدیق کرنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے، اس کو جج کرنا ہے. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا ایویڈنس جو ہے وہ رکھے. 5,000 لوگ، 10,000 لوگ، 20,000 لوگ بھی ہوں، لاکھ بندہ بھی ہو، اس کو سڑکوں میں کھڑا کر کے آپ محض اپنے دعوے کی بنیاد پہ حکومت نہیں گرا سکتے. دیٹ ول کریٹ اے ویری بیڈ پریسیڈنٹ. آپ کا ڈاکٹر صاحب ذاتی طور پہ اس پارٹی سے تو کوئی تعلق نہیں؟ کسی بھی پارٹی میں سے کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق. ایک عالمانہ تبصرہ ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی تبصرہ ہے. صباحت زکریہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو ڈیڈ لاک ختم ہوتا اگر نظر آ رہا ہے تو کس بنا پر؟ فی الحال تو کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی سپیچز، اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی جو میکسیمم پوزیشن ہے اس سے وہ نیچے نہیں اترنا چاہتے. سو اب کتنی دیر تک وہ لوگوں کو اسی طرح ہی سڑکوں پر قائم رکھیں گے؟ وہ کتنی دیر تک اس کو برداشت کر پائیں گے؟ ریزائن کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا، اب ایک اور سوال نہیں کرنا چاہیے. اب ایک سوال میں بھی ان سے پوچھنا. آپ کی باری نہیں ابھی. چلیے پوچھیے جی، پوچھیے. کیا آپ نے نواز شریف کے ریزائن کا پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی نہیں کریں گے. اب بتائیے بابا جی، میرے یہاں اولاد ہوگی؟ میں نے کہا جب اتنی پریڈکشن ہوئے جا رہی ہیں ایک اور لے لی جائے. میں بھی ایک اچھا، میں ایک اعلان کرنا بار بار بھول جاتا ہوں. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ نصیر بھائی بھی دھرنے پہ ہر لائیو شو کی طرح موجود. کیا فرمایا آپ نے؟ دھرنے پہ بیٹھے. دھرنے نہیں، وہ دھرنے پہ نہیں، وہ تار پہ بیٹھتے ہیں. ہمارے ساتھ نصیر بھائی موجود ہیں. اسکرین پر ہم نمبر دیں گے اور اس کے بعد کوئی صاحب ہم سے بات کرنا چاہتے ہوں اور خاص طور پہ صرف چیلنج کرنا چاہتے ہوں، اپنی اوپینین نہ دیں، اور اس کے لیے آپ موسٹ ویلکم ہماری طرف سے ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ آپ کی طرف لے جا رہے ہیں. شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسا قصور کیا نواز شریف نے؟ یہ جو یک آپ اپنی تجاویز میں یا اپنی ڈیمانڈز میں سر فہرست آپ نے رکھا ہے کہ جی وہ استعفیٰ دیں. ریگنگ ہر دور میں ہوتی آئی ہے، تھوڑی بہت اگر ہو بھی گئی ہے تو آپ 1.5 سال کیا کرتے رہے؟
देखिए आफ्ताब भाई, हमारी बदकिस्मती ये है कि एंकर्स यहाँ पर दुआने लगा के बैठे रहते हैं, उनकी रिसर्च नहीं होती। देखिए आपकी वजह से मुझे वर्ड रिसर्च कहना पड़ा, और इसमें से सीन का लफ्ज है, और सीन में बेशुमार थूक निकलता है। यहाँ स्टेज पर छिड़काव हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ऑडियंस तो छतरी भी नहीं लेके आई। मैं इसमें इंटरेस्ट हमारे धरने में आपने देखा कितनी बारिश हुई है, वो बारिश नहीं थी सरकार का। जब आप स्पीच करते हैं वेपर साथ रखा करें। अच्छा जी, ये बात हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर लाइन पे ले लें जरा। सवाल तो बीच ही में रहे। सवाल नहीं, आप जवाब दे रहे थे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, सर क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तारुफ करवाइए जल्दी से, कहाँ से कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं खुरम खान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी खुरम खान भाई के लिए एक चैलेंज है मेरे पास। जी जी जी, गो अहेड गो अहेड। मैं एक गाना सुनाता हूँ, मुझे जरा उसको गेस करके बता दीजिएगा जल्दी से, ठीक है? ओके। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम। बहुत अच्छा गाते हैं आप। गहरा जाम, ओ जाम में डूब गई यारों मेरे जीवन की हर शाम। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने टीवी बड़ा शोर है उसका, आवाज ऑन कर रखी है। थैंक यू वेरी मच। जी नसीर भाई। आवाज किशोर कुमार, फिल्म का नाम है नमक हराम। अमिताभ और रेखा। आपका हराम हर दफा अटकता है। हराम अजय कभी सही क्या आप ना अपना हराम ठीक रहे। नमक हराम जी। आपके गाने में जंप ज्यादा होती है, दवाई खाई है? क्यों? अच्छा जी, सर एक रिक्वेस्ट थी, वो हमें पता चला जरदारी साहब आ रहे हैं। हाँ जी, तो बड़ी तैयारियां हो रही होंगी फिर थे उथे। जाहिर गल है। सर खाने पक रहे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। माहौल बन रहे होंगे। मियाँ साहब खुश खुराक आदमी। उर्दू मियाँ साहब खुश खुराक आदमी है सर, बड़े बड़े खाने पक रहे ने। केड़े? बिरयानी, फिश। उर्दू च 10 सन नहीं पता। हनी ये तुम जो कुछ कर रहे हो इसमें कॉमेडी क्या है? सर ये कॉमेडी नहीं, ये एक इतला है। नहीं, वो इत्तला हमें है सर वो शीस्ता वोक भी बन के आ रहे हैं तुर्की। तो फिर भी हंसी, ऑडियंस हंसी कहाँ है? ए देखो हंस दी ऑडियंस। काम निकाल कर। कॉमेडी बराए कॉमेडी काबिल कबूल नहीं। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जरदारी साहब दी इन्नी दावत कर रहे ने, खुराकां खुआ रहे ने, जरदारी साहब दी कुश्ती है। फिर जरदारी साहब ने इस पे भी हंसी नहीं आई बात करने में। जरदारी साहब ने कहा मैं सिर्फ पिंडियां खावांगा जी। नहीं, वो भिंडियां बड़े शौक से खाते हैं। भिंडियां भी, चने भी, दालें भी, और भी वो सारे जेड़े जेड़े खाते ने वो खाई जाते ने, साड़ी ते जान छुड़ाओ। क्या 9 दिन हो गए ने धरने ते बैठे रोटी नहीं खाधी, बेड़े गर्म होए पे ने। तू नहीं खाधी? अच्छा सानू रोटी लभी नहीं उथे। वो तेरा बेड़ा करके जाए, तू ते देगा खान तो बाद कंटेनर खान लगा से। तुम ये ना कहो मैंने नहीं खाई, तुमको मेरी वजह से किसी ने नहीं खाई। ओ यार खा, थोड़े दिमाग खराब है। मेरी गल सुनो, ऐसे कुर्सी ते बैठा। आहिस्ता आहिस्ता, हम बहरे नहीं है। ओ मेरा दुख और चुप। सादक मैं तुम दादा 9 दिन हो गए डंडा किसे नहीं पिया, मैं पहला तेरे मारने में था। ओ नहीं बोल, आहिस्ता बोल। ओ सादक मेरी इज्जत सिर्फ इस वजह करने कि तू साडे प्यो दी उम्र दा है। अच्छा जी, आप दोनों हजरात से गुजारिश है जरा खामोश रहिए, मेरी ये साइड फारग हो। वो तुसी वैसे ही फारग हो, छोड़ो इस गल नू। लेकिन गल ये वे हजरात कि 9 दिन हो गए मैं रोटी नहीं खाती। यकीन करो। और रोटी क्यों नहीं खाती? सारा इमरान खान लो भी खांदा, तारन कादरी लो भी खांदा। जेड़ा कोई बात सुनो, ये मुमकिन किस तरह के तुमने 9 दिन खाना ना, तुम 9 घंटे नहीं निकाल सकते। वो सारी एक डब्बा दिंदे ने, ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹੋਰ ਉਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਨਾ दूसरा ਪੁਲਿਸ डब्बा, ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ दूसरा डब्बा चाहिए, माल गड्डी का डब्बा नहीं जी। अच्छा जी, हमारे साथ एक चैलेंजर इस वक्त मौजूद है जी, बिलाल साहब हैं सियालकोट से। जी बिलाल साहब प्लीज गो अहेड। जी भाई नसीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, चैलेंज कीजिए जल्दी से, टाइम बहुत कम है। गाना पूछो, तुझे रिश्तेदारी में बता बता दें मुझे, इसके सिंगर का बड़े दिनों से मैं नाम याद कर रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा। मैं आपको गा के बताता हूँ। आप कोमे में हैं? मैं कोमा में नहीं हूँ, फुल स्टॉप पे हूँ। जी जी बिल्कुल। आए शक्रे जान जुगते भी आती है। हाँ जितनी भी आती हैं। तो सियालकोट से हैं, क्या मजाक समझते हो तुम उन्हें? ते मैं मुंडा कलाया। जी अच्छा जी, हाँ। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रहने
दिन दिन मैली कीनी चदरिया धीरे दीनी दीनी। ये बता दें किसी ने सुन रखा है ये गाना? हॉल में किसी ने सुन रखा है? भाई ये गाना नहीं, ये को वाकया है। जी बिलाल साहब, आई एम सॉरी, किसी ने, क्यों जनाब? आप नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी कभी ने नहीं ये सुन नहीं रखा। और आप भी ना सुनना कोई गाना ऐसा होना चाहिए जो कम से कम एक गवाही जरूर मौजूद हो। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। बिलाल साहब यू कैन चैलेंज अस अगेन। फिर सोचने को और गाना कर लीजिएगा। अच्छा चलिए, घर बैठे सुन रहे होंगे लाइन अगर आपने काट दी है, आप कोई और गाना सोच लें, कदरे मुश्किल हो लेकिन ऐसा जरूर हो जो किसी ने सुना हो। ये चदरिया तो मेरा ख्याल है किसी ने नहीं सुना होगा। सर आपकी तरफ ये तो जिसने गाया उसने भी नहीं सुना। जी मैं बात करने से पहले दुआ करता हूं कि मेरा जवाब कंप्लीट हो जाए। अच्छा सर, इस दफा कंप्लीट होगा? अगर इस बार दरमियान में कोई कॉलर आया अच्छा तो यकीन कीजिए मैं यहाँ पर टायरों को आग लगाऊंगा। अच्छा बात सुने, आजकल वैसे आपका एंड पका हुआ है टायरों शायरों पे, धरनों पे, लेकिन मुराद क्या है? आप इंतहाई इख्तिसार के साथ जवाब दें बस। देखिए रिगिंग, जहां तक सबसे पहले तो आप इसकी हिस्ट्री देखिए कि रिगिंग क्या है। अच्छा जी, हिस्ट्री ना बताएं इख्तिसार से। सारी हिस्ट्री आपने ऐसी की तैसी फेर दी। मैं आपको बताता हूँ गाड़ी का टायर कैसे तब्दील करें। सीखिए। नहीं सर नहीं, मैं ये सिखाने के लिए आया सर प्लीज। रिगिंग सर, मेरी बात सुनिए। अच्छा रिगिंग की हिस्ट्री बता। मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब अपने लगे अभी मैं बात करते हुए देखिए वो एंजॉय कर रहे हैं आपका मस्खरापन। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा था कि रिगिंग हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होती है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ऑन बोर्ड होती है जब रिगिंग होती है, रिगिंग्स के दौरान। अच्छा, सिर्फ आज तक 2 बार ऐसा हुआ है कि रिगिंग बाला बाला हुई हो। वाह वाह वाह, रिगिंग एस्टेब्लिशमेंट से बाला बाला हुई हो और मधुबाला हुई हो। बाला बाला रिगिंग में। हंसाए ना, बड़ी सीरियस बात कर रहे हैं आप। जी हाँ, जरा सोचिए, एक बार भुट्टो के दौर में 77 का इलेक्शन, जी ठीक, और भुट्टो का अंजाम आपके सामने है। और दूसरी बार 2013 नवाज शरीफ। अब करो ओहो हो। यानी आप समझते हैं कि ये वो रिगिंग है जो 2 मरतबा हुई जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं थी। तो फिर अब नवाज शरीफ को सजा दी जा रही है। देखिए मैं इशारातन बात कर सकता हूं। क्यों? हर बात के पीछे एक बात होती है, वो असल बात होती है। क्योंकि मेरी बात के पीछे कोई बात ही नहीं थी, इसलिए मैंने ये खच मार दी। मैं अंपायर से मुतालिक सवाल करना चाह रहा हूं। पूछ के देख लेंगे, फिर खच मारूंगा। नहीं, मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछूंगा कि अंपायर आखिर कौन है, लेकिन उससे पहले एक कॉल है इत्तेफाक से। कॉल भी इस्लामाबाद से है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये गाना है, सुन ले ओ जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, है मेरी जिंदगी, कभी होंगे न हम तुम जुदा। जी नसीर भाई, ये जिनी स्पीड च ना सब्जी लैंड निकले। कहना सुन ले ओ जाने वफा भी, तू सुन ला, तू बोला। नसीर भाई, फिल्म का नाम है संग दिल। ये गाना माला ने भी गाया, एम दुरुस्ती ने भी गाया, मुसीकार थे एम अशरफ। जी सर इधर आते हैं, देख लीजिए हमारा ह्यूमन कंप्यूटर। वेरी नाइस। लेकिन ये तो बड़े सादा सिंपल गाने, ये तो कोई भी पूछ सकता है। इनमें से ज्यादातर खाकसार को भी पता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये ऐसा गाना भी एक लम्हे के अंदर, वो गाना ऐसा होना चाहिए कि एक आध दफा बजा जरूर हो, किसी ने सुना जरूर हो। ये जो पहला चदरिया वाला गाना था वो ठीक कह रहे हैं, जिसने गाया शायद उसने भी ना सुना हो। तो ये एक वाकई ह्यूमन कंप्यूटर है। अंपायर कौन है? सर 9 दिन हो गए गाने सुन रहे हैं, साड़ी ते जान छुड़ाओ। 9 दिन तो गाने लगन डे ने, की लगन डे है सदा जानता, दिहाड़ी नहीं लगी। यार अपना मुंह तो ठीक करो, ऐसा लगता है जैसे घंटा भूतर गया है। क्या हो गया सर? आप देखो मेरी गल सुनो, तुम सानू इत्थे बुलवाया, साडे ने कोई बदतमीजी ना करे, मैं दादा दे ए सारा गल गल है। ए सर धरने सिविल कपड़े च मांगदा भी जी। इमरान खान खैर होवे, धरना कामयाब हो गया, सानू कुछ दियो जी। स्वाद पिट्टी मांगदे जी, कदी भी नहीं, रुपया नहीं, एक नहीं मंगया। 150 रुपये सी राती, वो भी मेर शेर कुआल ले गए ने, कादरी साहब ने कुआली कि तेनू किने कैसी कुआली सुन बह के की करते उठे। अच्छा चलो कुआली सुन लेते, कवालियां भी सुनता है, फिर वेले भी देता है। हाँ जी, मैं तो कैसे भी आई करके सुटांगा, लोग ही सुटन के मैं चुकांगा, किसी ने सुटे मेरा भी 150 जाता रहे। उन्होंने पैसे नहीं सुटे, दिल वेख के नान सुटे ने। पता घड़ी नहीं उठे आई सुनिया
اللہ معاف کرے بہت کھاندا رہے جی. ہاں جی یقین کرو جیڑا بھی کھانا آندا رہے پہلے یہ کو آندا رہے ہائے ہائے یہ چکھدا سی پھر اگے جاندا سی. اس کی وجہ سے میں 3 دن نہیں گیا ادھر لانگ مارچ میں. اچھا میں نے سمجھا کنٹینر پڑا ہوا. اچھا جی ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھ رہے تھے امپائر کے بارے میں کہ امپائر کون ہے اور کیا آپ کا خیال بھی اسی امپائر کی طرف جاتا ہے جس کو ہم امپائر سمجھ رہے ہیں. میرا خیال ہے عمران خان کی یہ جو بیان ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کا اشارہ تو صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتا ہے کہ وہ انٹرفیئر کر کے انٹروین کر کے سویلین گورنمنٹ کو ایک منتخب حکومت کو ہٹائیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعہ ہو چکا اور اس کا آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا. صحیح کئی دفعہ ہو چکا اور اس کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں. ہمارے ہاں اتنی انٹرونشن ہو چکی ہے کہ اب تو کئی دفعہ آئی جی پنجاب کا دل چاہتا رہا ہے پچھلے دنوں کہ میں بھی کوئی چھوٹا سا رول پلے اسٹیج کر دوں. تو امپائر وہی ہے. اشارہ تو اسی طرف ہے نا جی. ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر اور کون ہو سکتا ہے اگر حد سے بڑھ جائے گا مسئلہ جی تو پھر انہی کو انٹروین کرنا پڑے گا. بٹ آئی تھنک اگین میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ توقع رکھ رہی ہے کہ ملٹری انٹرونشن کے نتیجے میں سویلین گورنمنٹ ٹوٹے اور پھر ہم اقتدار میں آئیں تو یہ انتہائی غیر جمہوری عمل ہے. یہ غیر جمہوری بھی ہے, غیر فطری بھی ہے اور غیر حقیقت پسندانہ, کیونکہ انہیں کچھ نہیں ملنا. صحیح وہ اگر آئے, اول تو خدا نہ خواستہ ایسی دور دور تک مجھے نظر نہیں آتی, کوئی ایسی علامت نظر نہیں آتی, کیونکہ اگر نواز شریف سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں, کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھ رہا ہوں کہ نواز شریف الٹیمیٹلی سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے. اگر وہ کر جاتے ہیں تو پھر پیچھے رولا تو ہے ہی کوئی نہیں, اور ملٹری انٹرونشن ایز سچ کہ جی ملٹری ٹیک اوور کر لے گی خدا نہ خواستہ, یہ تو اس وقت نہیں کیا تھا 99 میں جب بہت زیادہ مواقع تھے, جب حالات رائپ تھے اس کے لیے. اب تو ممکن ہی نہیں, اور اس وقت کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا ایز سچ. بالکل بالکل. اب یہ نہیں ہوگا. اب اپنی مرضی کی بہرحال انہیں, وہ ایک بڑے اہم سٹیک ہولڈرز ہیں اور انہیں بہرحال محسوس ہوا ہوگا کہ اس وقت انہیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. تو بہرحال نواز شریف, میری اطلاع یہ کہ اگر وہ سیناریو کیا ہوتا ہے اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں اور اسی مہینے دے دیتے ہیں, وہ تو بڑا نیگیٹو ہوگا. وہ بنائیں گے کوئی ٹرانزیشنل گورنمنٹ وغیرہ بنائیں گے, ہو سکتا ہے الیکشن ری ہولڈ کریں یا جو بھی ہے. مگر اگر وہ یہ کرتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے, اکیلے نواز شریف کبھی نہیں کریں گے. یہ بھی ایک انالیسس ہے. اکیلے نواز شریف کبھی نہیں کریں گے. نواز شریف کو کل زرداری صاحب اگر ان سو مینی ورڈز کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ زرداری صاحب, میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں, میری ٹریجڈی ہے کہ ہم بہت ساری باتیں اعلان کر نہیں سکتے. ایک اینکر ہونے کی حیثیت سے میں تو نہیں کر سکتا وہ ساری باتیں, لیکن زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ جی بادشاہت بادشاہت بادشاہت, یہ لفظ سب سے پہلے زرداری صاحب کی طرف سے آیا تھا. مجھے لگتا ہے کہ بادشاہت کا لفظ ایجاد ہی زرداری صاحب نے کیا تھا نواز شریف کے لیے. یہ کہنا کہ بادشاہت ہے, آپ کا رویہ ٹھیک نہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ سٹیپ ڈاؤن کریں یا کوئی جمہوری وزیر اعظم لے کر آئیں. موسٹ پروبیبلی وہ یہ کل کہہ دیں گے انہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر لائن پہ ہیں, شازیہ فرام نواب شاہ اتفاق سے, زرداری صاحب کے شہر سے. جی شازیہ, آر یو دیر؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. نصیر بھائی سے ایک کوشچن تھا. جی جی. ایک سانگ ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی پوچھے. آئے تم یاد مجھے, گا کے کرے نا, گا کے اس طرح وہ گا رہی ہیں, آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جی گا کے کیجئے. مجھے اتنا ہی گانا آتا ہے, مجھے سننے کا شوق ہے. نہیں تھوڑا بہت تو کوشش تو کیجئے نا. گنگنا کے. یہ تو لگ رہا ہے باجی جیسے ہم نے کہا تھا کل, یاد کر کے آنا. یاد مجھے گانے لگی ہر دھڑکن. باجی میرے پر کئی گانے ہیں. اس سے اچھا میں نہیں گا سکتا. اچھا جی نصیر بھائی. آواز کشور کمار, فلم کا نام ہے ملی, موسیقار ایس ٹی برمن. بڑی سپیڈ. اچھا یہ فون خواب شاہ سے آیا ہے. جی جی. شازیہ کا پتہ کریں کہیں زرداری صاحب بھی تو نہیں شازیہ کی آواز میں بات. مجھے شک ہے. زرداری صاحب اگر پہنچے بھی پاکستان تو وہ کراچی پہنچے, وہ دبئی ہیں. نواب شاہ نہیں. دبئی کراچی لاہور اور پھر رائیونڈ تو کل وہ آ رہے ہیں.
لیکن یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دے دیتے، جب تک شہباز شریف استعفیٰ نہیں دے دیتے، جب تک عمران خان استعفیٰ نہیں دے دیتے۔ دیکھیے عمران خان پارٹی کے ہیڈ ہیں۔ نہیں تو آپ کا خیال ہے عمران خان وزیر اعظم لگیں گے؟ دیکھیے عمران تو خیر وزیر اعظم نہیں لگ سکتے، لیکن تحریک انصاف کیا وجہ عمران خان کیوں نہیں وزیر اعظم؟ دنیا کی 7ویں بڑی نیوکلیئر مائٹ، کون سی 7ویں؟ چلیں 8ویں بڑی کر لیں، رعایت کر لیں، چلیں 8ویں۔ اچھا 7ویں میں سے 7 آتا ہے چھڑکاؤ، اس لیے 8 کر لیں۔ 8ویں بڑی نیوکلیئر مائٹ کا وزیر اعظم اور عمران خان، ذرا سوچئے۔ آپ اپنے خلاف بات کر رہے ہیں؟ اپنے نہیں، عمران کے خلاف۔ اپنے آپ کو تو میں نے ایڈجسٹ کر دیا ہے۔ نہیں یعنی تحریک انصاف کے پاس اقتدار آئے گا ہی نہیں؟ آئے گا۔ کیسے؟ ایسے جدوں تہاڈے گھر ایک اٹ وجی ہے نا تانوں پاگل ہو گئے۔ میرے خلاف ایک اتنی بڑی سازش ہے، یہ آپ دیکھیے یہ کیا ہوا، پہلے گلو بٹ، پھر بومی بٹ، اور پھر یہ تیسرا بٹ۔ وہ سنا ہے کوئی بلو بٹ ہے؟ جی یقیناً۔ نہیں سر دودھ والا سی بوا زور زور دی کھڑکاوندا رہے، اٹھدے نہیں سی، ان کے بلو بٹ جی۔ ابھی شکر کیجئے کہ اس وقت میں گھر پہ موجود نہیں تھا، ورنہ اتنی مار کھاتا، اتنی مار کھاتا۔ کون؟ اتنی مار کھاتا۔ اس سے کون کھاتا بار؟ میں۔ اچھا جی، صوفیہ ہیز اے کوسچن۔ میری صوفیہ always have a question۔ I have a question for ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان نے اپنی اسپیچ پہ کہا کل کہ امریکہ پاکستان کے انٹرنل افیئر میں مداخلت نہ کرے، کیا اب امریکہ واقعی مداخلت نہیں کرے گا؟ یہ ویسے کیا خوش خیالی ہے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں، امریکہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تھیوری ہے نا جی، ریئلزم کہتے ہیں اس کو، اس میں یہی ہے کہ جس کی جتنی قوت، جتنی بڑی اس کی لاٹھی، جس طرح ان کے پاس ہے لاٹھی اتنی بڑی، تو وہی بھینس اپنی کھینچ کے لے جائے گا۔ I mean ریئل ورلڈ میں، پالیٹکس کی ریئل ورلڈ میں جو مرضی ریاستیں کہتی رہیں، وہ ایک حقیقت ہے کہ صرف وہی ریاست اپنی سرحدوں کا اور اپنی سوورینٹی کا دفاع کر سکتی جو کہ واقعی تندرست اور طاقتور ہو اور جمہوریت کی بنیاد پہ کھڑی ہو، کیونکہ جمہوریت کی بنیاد پہ عوام ساتھ رہتی ہے اور تبھی ریاستیں طاقتور رہتی ہیں۔ اچھا یہ عوام جو باہر نکل کے، ایک سیکنڈ ماسٹر جی بات کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان جمہوری ریاستوں میں تو استعفے کا کلچر ہے، یہاں آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ میں اس لیے مخالفت کر رہا ہوں، استعفیٰ وہ بالکل دے سکتے ہیں، ان کا بھی رائٹ ہے اور کسی کا پوچھنا بھی ان کا رائٹ ہے، مگر بات یہ ہے کہ صرف ایک اس بنیاد پہ ازمپشن کی بنا پر پہلے انکوائری ہو، پوری تحقیقات ہوں، اور اگر یہ ریگنگ نکل آتی ہے، ویسے مجھے تو آج تک جو 5-7 چیزیں زندگی میں سمجھ نہیں آئیں، ان میں سے ماسٹر جی یہ بھی ہے کہ آخر ان 4 حلقوں کی ری کاؤنٹنگ کیوں نہیں کروائی گئی؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسی حماقت کا شاخسانہ ہے، اور اگر ریگنگ نکل آتی ہے تو پھر نواز شریف کو میرا خیال ہے سیاست کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ سر یہ تو 5 سال لگ جائیں گے جب تک ڈسکور ہوگا ریگنگ ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا ایسا ہیر پڑنے والی بات ہے؟ بڑا آسان ہے، آپ ری کاؤنٹنگ کیجئے، کاغذات آپ کے سامنے پیپرز آ جائیں گے، پیپر بتائے گا کہ کتنے ووٹرز لسٹ ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، بڑی آسانی سے پتہ چل سکتا ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انک ایسی استعمال کی گئی ہے ان میں سے بہت سے جو کہ ویریفائی نہیں کی جا سکتی، سو اگر وہ کھلیں گے بھی ووٹ تو ان کو ویریفائی کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ دیکھیں میری گزارش صرف یہ ہے سباہت کے بعد میں یہ کہہ سکتے تھے، عذر لگا سکتے تھے کہ جی اب ہم نے کھولتے تو صحیح، انہوں نے چیئرمین نادرا بیچارے کے پیچھے پڑے رہے اور بات ڈیولپ ہوتے، ایک چھوٹی سی بات تھی، سنو بال ہوتے ہوتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آج دیکھیں زرداری صاحب پتہ نہیں کیا کہنے آ رہے ہیں، مجھے تو جاوید ہاشمی کی بات صحیح لگتی ہے۔ نہیں سر، ہو سکتا ہے کوئی دعوت میاں صاحب نے دعوت پہ بلایا ہے۔ زرداری صاحب کھانے کے کوئی اتنے شوقین نہیں ہیں۔ میاں جی تے کھوان والے نے نا پیار نال۔ میاں جی کھان دے شوقین نے، انہوں نے تو کچھ کرنا یار۔ زرداری صاحب یہ کہنے آئیں گے کہ جب پیار کیا تو دھرنا کیا۔ لے میں نے بھی جو کی ٹرائی کر لی چھوٹی۔ ڈاکٹر صاحب کہ دھرنا کتنی دیر رہے گا؟ یہ 2-2.5 مہینے رہ گیا تو میں تو مر گیا۔ نہیں آپ 20 کلو کم ہو جائیں گے یار، تمہارا ویٹ کم ہوگا، تم سمارٹ ہوگے، سلم ہوگے، جوان لگوگے، اور یہ ناممکن۔ اللہ جوان سلم۔ اچھا آفتاب صاحب میں ایک مزید پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ہر کرائیٹیریا طے کیا ہوا ہے کہ جی فلانے چینل نے تقریر نشر کر دی اس لیے بڑا غلط ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ایک اتنا بڑا
پرابلم ہے جس پہ عمران خان صاحب نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ایک ایسا تشدد پسند گروپ ہے جس نے یہ کہا کہ فلانی پارٹی نے اگر کوئی جلسہ کیا 2013 میں الیکشن کے دوران تو ہم اس جلسے کو بم سے اڑا دیں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں فری اینڈ فیئر کریکٹ الیکشن ہوا ہے، بہت سے لوگ مرے بھی، اور اس میں 100 سے زیادہ ANP کے کارکنان جو ہیں مرے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا تو سب سے پہلے یہ شاید KP کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا. عمران خان صاحب کو خود یہ کوشچن اٹھانا چاہیے کہ جو سیٹیں وہ جیتے ہیں ان کی کیا لیجیٹیمیسی ہے. وہ بھی پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتی ہے، اور یہ بڑی اہم بات، بہت عمدہ بات. مطلب باقی سب پہ تو تنقید مگر خود اپنے دامن میں دیکھنے کی. تو پھر آپ کی اس بات سے تو ساری کی ساری بساط جو ہے وہ لپیٹی جاتی نظر آتی ہے. اور ٹی وی پر بیٹھ کے ایسے مشورے نہ دیں، عمران کا بھروسہ نہیں، وہ کہہ بھی دے گا. عمران کا بھروسہ کیوں نہیں؟ آج کل وہ لہک کے جھوم کے گا بھی رہے ہیں، گنگنا بھی رہے ہیں. وہ انہیں لسی ذرا لڑ جاتی ہے. لسی پی رہے ہیں جی نبات آتی. دیکھیے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، کنٹینروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، واہ 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 آگے سے واہ واہ کرتے ہیں، لاش بن کے نہیں بیٹھتے. کیا واہ واہ والی بات ہے؟ میں اس کو پچھلے 2 ہفتوں سے تیار کر رہا تھا. تسی ذرا ارے منہ کر لو، بیچاری بہن پرے منہ کر کے بیٹھی ہے. وہ میری تاثیر ہی ایسی ہے، چھڑکاؤ اتنا ہوتا ہے سر. اچھا جی، کالر لائن پہ ہیں، لیکن سوال میں بھول نہ جاؤں، میں نے آپ سے پوچھنا ہے خواتین کی جو بہت بڑی تعداد وہاں پر رات گئے بھی ان کے دھرنوں موجود ہوتی ہے، سوات کی طرف میں آؤں گا. جی اس وقت ہمارے ساتھ کالر کون ہے لائن پہ؟ جی رانا صاحب ہیں فرام فیصل آباد لاہور سے. جی رانا صاحب گو ایڈ. السلام علیکم آفتاب بھائی، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو ویری مچ. ہاں جی کیجئے چیلنج. آفتاب بھائی ایک بات کروں، جتنے عمران خان اور صاحب قادری اپنے لوگ دھرنے میں لے کے گیا، ورنہ یقین سے کہہ سکتا ہوں ہمارے نصیر بھائی دھرنا دینا چاہے تو اس سے زیادہ لوگ لے دیں گے. چلیں بڑی مہربانی، تبصرے کا بہت شکریہ، چیلنج بھی کریں. آج موسم بڑا بے ایمان ہے، آج میں چھٹی کر لو. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو رانا صاحب. شاباش. نصیر بھائی. آواز محمد رفیع، فلم کا نام ہے لوفر، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال، اس میں درمیندر اور ممتاز. یہ فلم کا نام ہے یا آپ نے اطلاع دی ہے؟ بڑی مہربانی. اچھا جی میرے پاس صرف 20 سیکنڈ ہیں، 20 سیکنڈ بتائیے خواتین کی اتنی بڑی تعداد کیسے آ جاتی ہے؟ کیسے تو یہی دکھائی دیتا ہے، زیادہ تو خواتین کی تعداد جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ طاہر القادری صاحب کے جلسے میں اور بھی زیادہ نظر آتی ہے. ان کے ہاں تو باقاعدہ ایک فیسٹیوٹی نظر آ رہی ہے جو ادھر اتنی نہیں ہے. ادھر مختلف قسم کا ماحول ہے، لیکن خواتین ادھر بھی بہت ہیں، ادھر بھی ہیں. میں تو خیر بہرحال اس چیز کو تو سراہ ہی سکتی ہوں کہ اچھی بات ہے کہ اگر خواتین بھی جو ہیں انلائٹنڈ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہیں اگر وہ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا اس چیز کے اوپر، جی ڈانس ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک جمہوری فضا کا ہی تعلق ہے. اس سے اگر وہ جو کام کریں وہ بے شک میرے لحاظ سے غیر جمہوری ہے، لیکن جہاں تک خواتین کی پارٹیسپیشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک خوش آئند، یہ بالکل خوش آئند ہے. خواتین کی پارٹیسپیشن واقعی خوش آئند بات ہے. جی قریش صاحب. کتنی خوبصورت بات کی میرے دوست سہیل بڑائچ. آپ دیکھیے کہ ان کا جو انالیسس تھا ماشاءاللہ کہ کس طرح سے انہوں نے پورے دریا کو کوزے میں بند کیا. آپ اپنی آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ اوکے سوکے اوکے دھرنے سے فوراً بات ساروں ٹھیک کروائیے. وہ منہ دا بھی علاج کران، اکھاں دا بھی، تسی ساری ریپیئر ہو جاوے. اچھا جی تھوڑی دیر بعد خواتین حضرات ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.